برداشت کے ساتھ اپنے ایمان کی چٹان پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے۔ ایسے حالات امت میں ہمیشہ آئے ہیں اور ایسے فرعون بھی ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی موسیٰ ہر دور میں آیا ہے جو فرعونوں کے اسلحے کو اپنے لاٹھی کے ذریعے ان کی گردنیں مروڑ گیا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کھیل تماشے ہو رہے ہیں، ہوں گے، اس کا بھی ایک پیریڈ ہے۔ اللہ کی حکمت پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے اور صبر کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو انگیج کرتے ہوئے اپنے ہندوستان میں جو سنویدھانک آپ کے اختیارات ہیں اور آپ کے جو رائٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں صبر کی تعلیم دے کے آپ کو بزدلی کا راستہ دکھا رہا ہوں، نہیں۔ صبر کا مطلب ہوا استقامت اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے ویژن پر رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا، اسلامی شناخت پیدا کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنا، اور ملک کے سنویدھان نے جو رائٹس دیے ہیں، گورنمنٹ کسی کی بھی آئے اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر سنویدھان کی روشنی میں بات کرتے ہوئے اس کو اس بات کے لیے قائل کرنا اور شرمندہ کرنا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ آج جو حالات ہیں ان حالات سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں صبر ضروری ہے، حکمت ضروری ہے، سمجھداری ضروری ہے، پیشنس ضروری ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو آپ اپنا ہتھیار بنا لیجیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مطمئن کر سکتی ہیں کہ مالک تیرا جو حکم ہے وہی ہونا ہے۔ ہم تو تیری بچھائی ہوئی بساط پہ کھیلنے والے کھلاڑی بن کر کے رہ جائیں، تو اللہ کی مدد ہمیں ضرور ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو طلب ہدایت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور حالات کیسے بھی ہوں ان حالات میں آپ کو پروردگار ایک امید کی کرن دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سفینہ، اس کا جہاز طوفان میں، لوگ کہتے ہیں طوفان میں ہے، میں نہیں مانتا۔ امت کا جہاز طوفان میں نہیں ہے، طوفان امت کے جہاز میں بیٹھ گیا ہے۔ طوفان میں ہوتا تو نکالنا آسان تھا، مگر یہ تو اس کے اندر تو طوفان بیٹھا ہوا ہے، تو انٹرنل طور پر بھی ہمیں اس کو نکالنا ہوگا، اور انٹرنل طور پر نکالنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں برائیوں سے بھلائی کی طرف آنا ہوگا، ہمیں جہالت سے ایجوکیشن کی طرف مڑنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے چل کر کے اگلی نسلوں کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں۔ امپیکٹ کا مطلب تحفظ، ترقی اور بقا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہماری حاضری ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں تک ہم نے اس بات کو پہنچا دیا۔ یہ وقت ہے قربانی دینے کا، قربانی قربانی قربانی۔ کاش سب کی عقل میں آتا ہے یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ آپ پھل حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیجیے، آپ کھاد بن کر اس درخت کی کھاد بن جائیے جس پر پھل اگلی نسل کے لیے تیار ہو۔ سر سید نے کیا کیا تھا؟ لوگ یہاں سیکولرزم کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں۔ بھائی سیکولرزم آیا، سیکولرزم کا مطلب کیا ہوا؟ گورنمنٹ دھارمک نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ سیکولر ہونے کا مطلب یہ کہ کسی بھی دھرم کرم کا کوئی کام سیکولر گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ سیکولر گورنمنٹ ہر دھرم کرم کی حفاظت کرے گی، مگر گورنمنٹ دھارمک نہیں بنے گی۔ اور اس سیکولرزم کا اس طرح سے جنازہ نکال دیا گیا کہ آج پلوں کا ادگھاٹن ہو رہا ہے، تو ناریل پھوڑے جا رہے ہیں، ایک غیر مسلم شناخت کو ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے، تو سیکولرزم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ یہ جو کمیونلزم کر رہے ہیں وہ اپنے کمیونلزم میں مخلص ہیں، اور جو لوگ سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے سیکولرزم میں مفلس ہیں۔ اگر سیکولرزم کے ساتھ ایمانداری ہی انہوں نے برت دیا ہوتا تو آج یہ ملک فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان دکھنا بھی چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے کیریکٹر سے اسلام ظاہر بھی ہونا چاہیے، تب تو ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ہم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود بھی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ حالات کو تبدیل کیجیے، مسجدوں سے رشتہ جوڑیے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ تو نماز میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا بات کرتے ہیں، اور قرآن پڑھتے وقت قرآن کے ترجمے کے ذریعے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ آپ سے کیا بات کرتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں کا رشتہ مسجدوں سے بھی بہت کمزور ہو گیا ہے، مسلمانوں کا رشتہ قرآن کریم سے بھی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ اور آخری بات، امت بہت بری طرح برباد ہوئی ہے فرقہ بندی کی وجہ سے، چاہے وہ سیاسی فرقہ بندی ہو اور چاہے وہ مذہبی فرقہ بندی ہو۔ اس نے اس امت کے وجود کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بھی لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے، فرقہ بننے کے بجائے لوگوں کو امت بننا چاہیے۔ قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقہ بندی کا شکار مت بنو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو تو مضبوطی سے تھاما نہیں اور فرقہ بن کر کے پوری قوم کا ستیاناش کر ڈالا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام کی بات کرو، تعلیم کی بات کرو، مسلم امہ کی ترقی کی بات کرو، ایجوکیشن کی بات کرو، یہ سارا کام۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جس وقت انگریزوں کو ہندوستان سے ہٹانے کے لیے لوگ سیکولرزم کے نام پر جہاد کر رہے تھے اور کہتے ہیں نا کہ مجاہد آزادی ہیں، کاہے کے لیے جہاد کیا تھا؟ اسی دن کے لیے جی جو آج بھگت رہے ہیں آپ۔ سیکولرزم کی بات تھی تو سیکولرزم میں سب کو آزادی رہنی چاہیے تھی۔ آج تو بنانے سیکولرزم سب کے وجود کی شناخت کو مٹایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ آپ کے علماء جب آزادی کے لیے انگریزوں کو ہٹانا مذہبی فریضہ سمجھ رہے تھے، اس وقت بھی سر سید کی عقابی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، اور سر سید نے انگریزوں کی مخالفت نہیں کیا۔ سر سید نے انگریزوں کے ساتھ تال میل کر کے امت کو بہترین مستقبل دینے کے لیے اپنے فلسفے کو دنیا کے سامنے رکھا اور ایجوکیشن کی اس طرح سے بنیاد رکھ دی کہ آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جو بھی آپ کے پاس ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی دین ہے۔ اگر مسلم یونیورسٹی کو آپ بیچ میں سے نکال دیجئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جامعہ ملیہ ہو، مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے ہے، جامعہ ہمدرد ہو، مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے ہے۔ ملک میں ہم جتنا بھی ایجوکیشن کا کنسیپٹ لے کر چھوٹا بڑا کام کر رہے ہیں، اس کی جو مرکزی فکر ہے وہ سر سید کی فکر ہے، جس کے ذریعے ہم نے اس ملک میں ایک باوقار انٹلیکچوئل جماعت پیدا کیا، اور آج جو کچھ بھی ہمارے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے وہ اسی انٹلیکچوئل جماعت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج اس پر پابندیاں لگ رہی ہیں، کہیں انجینئر پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں ڈاکٹر پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں پروفیشنل پریشان کیا جا رہا ہے۔ گھبرائیے مت، یہ پریشانیاں آئی ہیں، جائیں گی۔ اپنے رب پر مضبوط عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ لیجئے۔ منٹوں میں پروردگار نمرود جیسے شخص کو لنگڑے مچھر کے ذریعے فنا کر دیتا ہے۔ یہ تو لنگڑے مچھر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ سر۔